بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف اینڈ ڈیتھ آر کریٹڈ. یہ ایک سب ہیڈنگ ہے ہماری کتاب این الٹیمیٹ سلوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنس، اس کے چیپٹر نمبر 4 میں. اس چیپٹر سے ہم پہلی بھی کچھ ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کروائی ہیں. کریشن پہ جتنی ویڈیوز ہیں تو اس کے اندر ہم نے کچھ قرآنی آیات کی ٹرانسلیشنز بیان کی ہیں، اور ان آیات کو لکھنے کا اور ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احساس پیدا ہو کہ کریشن کے مسئلے کو قرآن نے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس شعور کو بیدار کرنا کہ اس کا ہم ادراک کریں کہ قرآن تخلیق کو کس انداز سے بیان کرتا ہے. چونکہ آج جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں کم و بیش دنیا کے سارے ممالک ہیں، مغربی دنیا اور ہمارے ہاں بھی اس طرح کے مسائل کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور نوجوان طبقے میں جو الحاد کا لوگ شکار ہو رہے ہیں اور الحاد کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، تو وہ دراصل ان تعلیمات سے بے خبر ہیں، ان تعلیمات سے دور ہیں. تو ان کو بیان کرنا اور ان کو عام کرنا، لوگوں کے اندر پھیلانا، اس کی بہت بڑی یہ ایک ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم نے اس پر لکھا بھی اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ احساس پیدا ہو. دوسرا مقصد ان آیات کو لکھنے کا اور بیان کرنے کا یہ ہے، ایک ہمارے وہ اسکالرس جو ایوولوشن پر لوز اوپینین رکھتے ہیں. دیکھیے ایوولوشن جو ہے نا، یہ ملحدین کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے. گاڈ ڈینائل کے لیے یہ ان کا سب سے بڑا ٹول ہے. اس ایوولوشن کی تھیوری کو انہوں نے کڈنیپ کیا ہوا ہے اور اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس کو ٹول بنا کے جو ہے نا وہ گاڈ ڈینائل کے لیے یوز کرتے ہیں. تو جو لوگ ایوولوشن پہ لوز اوپینین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مائکروسکوپک لیول پہ تو چیزیں ہو سکتی ہیں اور ایوولوشن ہو سکتی ہے. جو لوگ اس قسم کی ٹاک کرتے ہیں لوز قسم کی ایوولوشن پہ، مائکروسکوپک لیول پہ ایوولوشن، یا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ ان کی سلیکشن ہوئی ایمنگ دی آلریڈی ایگزسٹنگ ہیومنائٹ اسپیشیز، ان اسکالرس کے لیے بھی غور و فکر کرنے کی ہم ان کو ایک دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس میں غور و فکر کریں. ان قرآنی آیات میں قرآن کے اندر ایوولوشن نہیں، اور نہ ہی قرآن کے اندر ایوولوشن کے لیے کوئی اسپیس ہے، کوئی جگہ ہے. تو ان قرآنی آیات کو سمجھنے سے، ان میں غور و فکر کرنے سے یہ احساس اور یہ شعور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز کریٹڈ ہے. ہر ایک ذرہ اور ہر ایک جاندار، ہر ایک بے جان، ہر ایک چیز کو کریٹ کیا گیا ہے، اور یہ سارے ایونٹس اللہ کے ارادے سے ہیں، اور اس کے تصرف سے یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ اس کے تصرف میں ہے. جو ایوولوشنسٹ ہیں، یعنی ان کی بنیادی بات کو آپ سمجھیں، ان کے ہاں تو سب سے پہلے تو خدا کا انکار ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ایونٹس خود بخود ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چینجز جتنی آئی ہیں ٹائم کے ساتھ آئی ہیں، خود بخود ہوئی ہیں. تو ان کی بنیادی جو بات ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ہاں تو خدا کا تصور ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ان کی بنیادی بات کو تو سمجھنا چاہیے. لائف اینڈ ڈیتھ آر کریٹڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ اللہ غالب اور بخشنے والا ہے. روح کا جب جسم سے تعلق رہتا ہے
تو انسان زندہ رہتا ہے۔ جب روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ جو زندگی انسان کو دی گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے۔ تو موت اور زندگی کو پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا۔ اگلا سب ہیڈنگ ہے ڈو یو سی اینی فلا ان ہز کریشن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ سورہ ملک، اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات یعنی اللہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، کسی قسم کی بے ضابطگی نہ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں۔ فرجع البصر، پلٹ کر دیکھو، هل ترى من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، کہیں تمہیں کوئی دراڑ، کوئی شگاف نظر آتا ہے رحمان کی تخلیق میں، اللہ کی تخلیق میں۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ فرماتے ہیں کہ بار بار اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، تمہاری نگاہ عاجز اور ناکام ہو کر اور تھکی ہوئی تم پر واپس لوٹا دی جائے گی۔ اگلا سب ہیڈنگ ہے کریشن ٹائز ہم ناٹ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ کو پیدا کیا 6 دن میں، ایام میں۔ وما مسنا من لغوب، اور تھکاوٹ نے ہم کو چھوا تک نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تخلیق کیا 6 ایام میں، 6 ادوار میں۔ اس طرح الف لام میم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یدبر الامر من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم سجدہ میں کہ اللہ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے لے کے زمین تک، امور پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی گنتی تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ مسنا من لغوب، اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہمیں تھکان نے ہمیں چھوا تک نہیں۔ بائبل کا جو چیپٹر ہے کریشن کا، پیدائش کا جو چیپٹر ہے بائبل کا، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ 6 دن کے اندر اللہ نے تخلیق کی، کریشن کی، اور 7ویں دن جو ہے نا اللہ نے آرام کیا۔ تو اللہ پہ تھکاوٹ آتی ہی نہیں۔ وما مسنا من لغوب، اللہ فرماتے ہیں کہ تھکان نے ہمیں چھوا تک نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ پہ تھکاوٹ نہیں آتی، آسمانوں اور زمین کی کریشن پہ بھی اس پہ تھکاوٹ نہیں آئی، اور ان کی تدبیر اور ان کی حفاظت اور ان کو سنبھالنے میں بھی اللہ پہ کوئی تھکاوٹ نہیں آتی۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔